نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ فیہ آیات بینات، یعنی اس گھر میں جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، جس سے اللہ نے عظمت اور شرف سے نوازا ہے، اس میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں، یعنی اس کے آس پاس زمزم بھی ہے اور صفا مروہ کی نشانی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حج کے مقامات بھی، اور مقام ابراہیم خاص طور پر۔ تو مقام ابراہیم جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ بڑا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے قیام کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ نشانی کس طرح ہے کہ آج بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں، اور وہ اب بھی نظر آتے ہیں زائرین کو جو وہاں پر جاتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو وہاں داخل ہو گیا یعنی بیت اللہ میں، حرم میں، وہ امن میں آ گیا، یعنی وہاں پر دنیاوی آفتیں بھی نہیں آتی اور ظالموں سے بھی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر نظر آ جائے تو اس پر وہاں زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح مکہ میں رہنے والے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ شہر جانوروں کو بھی امن دینے والا ہے کہ وہاں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو وہاں سے بھگا کے خود ان کی جگہ سائے میں نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر دجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے۔ پھر اس گھر کی طرف نکلنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ عز و جل کی حفاظت و ضمانت میں ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلنے والا، نمبر 2 اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا، اور نمبر 3 حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا حق ہے علی الناس لوگوں کے ذمہ، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، گویا حج ایک فرض عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ حج نہ کرنا جو ہے یہ کفران نعمت ہے، یعنی جس جگہ پر اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی، دین و دنیا کے فائدے رکھ دیے، اس جگہ نہ جانا اور اللہ کی عبادت وہاں جا کر نہ کرنا جو ہے یہ کفران نعمت ہے۔ یعنی جو شخص حج کی فرضیت کا بھی قائل ہو، طاقت اور استطاعت بھی ہو، لیکن وہ جائے نہ وہاں پر، تو وہ دراصل کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ حج فرض ہی نہیں تو وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ حج دین اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فریضہ حج کو جلد ادا کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو بعد میں کیا پیش آنے والا ہے، اور حج نہ کرنے والا خیر سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند بناؤں اور اس پر معیشت کو وسیع کر دوں، یعنی مال و دولت اس کو عطا کروں، اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ اور حج جو ہے ایمان لانے کے بعد ایک بہترین اور افضل عمل ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حج اور عمرہ اللہ کے راستے ہیں،
اور حج اور عمرے کے لیے آنے والے غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، یعنی یہ اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرے والے اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ایک ایک قدم پر اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ فرمایا حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور ہاتھ نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کی برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ بے شک حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی حج مبرور جو ہے خاص طور پر انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ لیکن حج سب پر فرض نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جس کے اندر ہمت طاقت ہو، راستہ پر امن ہو، جان و مال محفوظ ہو، اور عورت کے لیے محرم کی بھی شرط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص خود نہ جا سکے اس کے لیے حج بدل کا بھی جواز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو توبیخ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کی اور جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور رہنمائی جو ہے اور احکامات جو ہیں یا آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان میں تحریف کی، ان کا مفہوم اور معنی بدل دیا، تو بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑے کفر کا کام ہے اور اللہ خود گواہ ہے اس پر، واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں بیسیکلی اہل کتاب سے خطاب ہے، لیکن سبق سب کے لیے ہے کہ انسان دین کے راستے میں استقامت اختیار کرے اور کج روی سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے دے۔ تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے، یعنی جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو روکا نہ جائے، اور پھر ٹیڑھا پن نہ تلاش کرو اللہ کی آیتوں میں، یعنی دین پر اعتراضات نہیں کرو، اس میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرو تاکہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ فرمایا حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ہر سمجھدار انسان جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے، وہ لازماً اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ عبادت کی ایک طلب اور تڑپ ہمارے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے، یہ ہماری ایک ضرورت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے۔ مثلاً انسان کی زبان کا ایک ذائقہ ہے، اس کی آنکھوں کے لیے کچھ خوشگوار مناظر اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کے کانوں کے لیے کچھ ایسے آوازیں پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں آنکھ کان کو خوش کرتی ہیں، لیکن انسان کا دل جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا، یعنی وقتی طور پر بہل ضرور جاتا ہے، کوئی مزے کی کھانے کی چیز ہوئی تو خوش ہو گئے، کوئی اچھی چیزیں دیکھ لی تو خوش ہو گئے، کچھ اچھی باتیں سن لی تو خوش ہو گئے، لیکن جب تک دل میں ایمان نہ ہو وہ خلا بھرتا ہی نہیں، وہ خلا کسی اور چیز سے بھرنے والا ہی نہیں، کیونکہ انسان کے ہر عضو کی خوشی کے لیے یا ضرورت کے لیے الگ چیز رکھی گئی ہے۔ تو انسان کے دل کی خوشی جو ہے وہ ایمان میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے مت روکو۔ اصل میں یہ کن کو روکتے تھے؟ اہل عرب جو تھے، قریش جو تھے، وہ اپنے دینی معاملات میں بہت دفعہ اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے، تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
ان سے پوچھتے تو وہ بجائے اس کے کہ جو ان کی کتابوں میں آپ کے آنے کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں ان کی روشنی میں بتاتے کہ ہاں یہ واقعی وہی نبی ہیں، یہ اس کے برعکس لوگوں کو اس سے روکتے، اور جو کچھ آپ کی تعلیمات تھی ان کے اندر ایسے بحث مباحثے کرتے کہ جس سے لوگ بددل ہو جاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اسی قسم کے فتنے موجود ہیں کہ دین سے بدظن کیا جاتا ہے، یہ اس آیت میں یہ کیوں کہہ دیا گیا ہے، اس حدیث میں یہ کیا کہہ دیا گیا ہے، یہ بات تو آج کے ریسرچ سے اور آج کی تحقیق سے ٹکراتی ہے۔ یعنی جو ہم انسانی تحقیقات ہیں، یہ انسانی عقل ہے، اس کو اوپر رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے بات کہہ دی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے یا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین کے راستے سے یا اللہ کے راستے سے روکنے میں آتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دین کی ہر بات ہر بندے کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ جب سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو ہی بلیم کریں کہ میری عقل کا کوئی قصور ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، ورنہ یہ بات تو بالکل سادہ ہے، صاف ستھری ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اب ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر یعنی مرتد بنا دیں گے۔ آپ دیکھیے پچھلی آیت میں قل یا اہل الکتاب کہا گیا، جب اہل کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے، لیکن اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں اہل ایمان کو فضیلت دی گئی ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے اہل ایمان کو؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے۔ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ تو اہل کتاب کی اطاعت سے اور ان کو فالو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے ایک گروہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں یا محروم ہو جائیں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ طرح طرح کے ایسے فتنے کھڑے کرتے تھے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو روکا اس لیے گیا ان کی اطاعت اور ان کی پیروی سے کہ اگر ایک بات مان لی گئی تو پھر دوسری اور دوسری سے تیسری، حتیٰ کہ وہ کفر تک لے جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی مشابہت سے بھی بچا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد احادیث میں اہل کتاب کی مشابہت سے، ان کے مختلف طریقے زندگی کی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی یہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم ان کی بات کو نہ مانو، اس کا انکار کرو، اس کا کفر کرو، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یعنی یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، قرآن اتر رہا ہے، تمہیں اللہ کے رسول موجود ہیں جو ہر مسئلے کا جواب تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر بھی ان کو چھوڑ کر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے، کسی اور کے پاس جاؤ گے، کسی اور سے ہدایت حاصل کرو گے، کچھ اور سیکھو گے۔ تو بات یہ ہے کہ صراط مستقیم تو اسی کو ملے گا جو اللہ کو مضبوط تھام لے گا۔ اللہ کو مضبوط تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لے گا، جیسے آگے بھی آئے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی ساری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو کسی اور کی طرف سے بھی کفر جو ہے وہ ایک حیرت کی بات ہے، لیکن صحابہ کرام کی طرف سے ایسا رویہ جو ہے وہ بہت بعید از خیال ہے، کیونکہ ان کو زیادہ وسائل میسر تھے۔
تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو ہدایت حاصل کرنے کے زیادہ وسائل میسر ہوں، زیادہ فیسلٹیز ہوں، اس کے پاس سب چیزیں موجود ہوں، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دے، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے سارے وسائل ہیں، لیکن وہ چھوڑ کے وہ کوئی اور فلسفے کی کتابیں انسان پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ کسی دانا اور کسی حکیم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ دل کو لگتی ہیں، تو یہ پھر ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جب انسان اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ لے تو پھر وہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس سے وہ کمپیریزن بھی کر سکتا ہے کہ کہاں کون سی چیز درست ہے اور کون سی نہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کو تھام لے تو وہی ہدایت دیا گیا صراط مستقیم کی طرف، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے۔ امام مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔